القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 40-41 ناقص کا بیان. ناقص کو تو جانتے ہیں آپ، معطل کی ایک قسم ہے اور اس کا دوسرا نام معطل لام بھی ہے. وہ اسم یا فعل جس کے لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو اس کو معطل لام بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک دوسرا نام ناقص ہے. اب اس کی بھی دو قسمیں، ناقص یائی اور ناقص واوی. پہلے ناقص واوی سے بحث کر رہے ہیں کہ ناقص کا بیان. ناقص واوی ابواب ذیل سے آتا ہے، باب نصر عنصر سے، جیسے دعا یدعو، الدعاء والدعوۃ مصدر ہے، اس کے معنی بلانا. باب سمیع اسمہ سے، جیسے رضی یرضی، الرضوان مصدر ہے، خوشنود ہونا. نمبر 3 ہے باب کرم یکرم سے، جیسے رخو یرخو، الرخوۃ سست نرم ہونا. اور باب فتح یفتح سے، جیسے محا یمحا، المحو مٹانا. تنبیہ: قلیل طور پر ناقص واوی باب ضرب یضرب سے آتا ہے، جیسے جسا یجسی، الجسو گھٹنوں پر بیٹھنا. معلوم یہ ہوا کہ ناقص واوی زیادہ تر باب نصرہ، سمیع، کرمہ اور فتح سے آتا ہے، ضرب سے بہت کم آتا ہے. ناقص یائی کن ابواب سے آتا ہے؟ ناقص یائی ابواب ذیل سے آتا ہے. نمبر 1 ہے ضرب یضرب سے، جیسے رما یرمی، الرمیو تیر اندازی کرنا. نمبر 2 ہے باب فتح یفتح سے، جیسے سعی یسعی، السعی کوشش کرنا. نمبر 3 ہے باب سمیع اسمہ سے، جیسے خشی یخشی، الخشیۃ ڈرنا. کہہ رہے ہیں کہ قلیل طور پر ناقص یائی باب کرم یکرم سے بھی آتا ہے، جیسے نحو ینحو، النہایۃ مصدر ہے، کمال عقل کو پہنچنا. اور نصر عنصر سے بھی آتا ہے، جیسے کنا یکنو، الکنایۃ پوشیدہ بات کرنا. معلوم یہ ہوا کہ ناقص یائی یہ زیادہ تر باب ضرب، فتح و سمیع سے آتا ہے. نوٹ: ناقص میں جو تعلیل ہوئی ہے ہر صیغے کے محاذات میں لکھی گئی ہے، اور ان کے قواعد بھی موقع پر لکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ گردانوں سے ظاہر ہوگا. تو آگے آپ دیکھیں، آگے صاحب کتاب نے سب سے پہلے ناقص واوی اور یائی کے گردان کو دیا ہے، اور اس کے سامنے جو تعلیلات ہوئی ہیں، خواہ وہ ناقص واوی کے اندر ہوئی ہو یا ناقص یائی کے اندر ہوئی ہو، اس کو بھی نشاندہ کیا ہے، اور جس قاعدے کے تحت ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. گردان ماضی معروف. پہلے ہم گردان پڑھ لیتے ہیں. اچھا، یہاں جن سیغوں کے اندر تعلیل ہے اس کو انہوں نے نشاندہ کیا. تو دعا، دعوا، دعو، دعت، دعتا، دعونا، دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتن، دعوتو، دعونا. اب جو پہلا صیغہ ہے نا، پہلا صیغہ ناقص واوی کا اور دعا، اور ناقص یائی کا رما، اس کے اندر تعلیل ہے. دعا رما، اصل میں دعو رما، دعوا اور رمایا تھے. واو یا متحرک بعد الف ہو گیا. قاعدہ نمبر 8 ہے، تو قاعدہ نمبر 8 کو ایک مرتبہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 72 پر ہے کہ قاعدہ قالا وعا، جو واو اور یا متحرک ہو اور اس کا ماقبل مفتوح ہو، وہ واو اور یا الف سے بدل جائے گی. اسی قاعدے کے تحت یہاں تعلیل کی گئی ہے. اس قاعدے کو شرائط بھی ہیں جو وہاں پر لکھے گئے ہیں. تو یہاں اس قاعدے کے تحت دعوا اور رمایا کے اندر تعلیل کی گئی. دعوا کے اندر واو متحرک ہے اور رمایا کے اندر یا متحرک ہے، اور اس کا ماقبل مفتوح ہے، لہٰذا دونوں کو الف سے بدل لیا گیا. دعوا روایا اور دعوا رماؤ، دعو رماؤ. دعوا رمایا تعلیل نہیں ہوئی، کیونکہ قاعدہ نمبر 8 کی تیسری شرط معنی تعلیل ہے. قاعدہ نمبر 8 کے اندر جو شرائط بیان کیے گئے ہیں، وہاں پر جو تیسری شرط ہے وہ دعوا اور رمایا کے اندر نہیں پائے گا، اس لیے اس میں تعلیل نہیں کی، اس کو اپنی اصلی حالت باقی رکھا گیا ہے. اور دعو رماؤ، دعو رماؤ اصل میں دعو اور رمایو تھے، واو یا متحرک بعد فتح کی الف ہوا. اب الف اور واو دو ساکن جمع ہوئے، الف اجتماع ساکنین سے گر گیا. دعت رمت اصل میں دعوت اور رمایت تھے. دعتا رمتا اصل میں دعوتا اور رمایتا تھے. واو یا الف ہوا، چونکہ تائے تانیث ساکین کے حکم میں ہے، اس لیے الف اجتماع ساکینین سے گر گیا. اس کے بعد دعونا اور رمائنا، بروزنی نصرنا اور ضربنا، یہاں سے سب سیغے اصلی حالت پہ ہے، اس کے اندر تعلیل نہیں کی گئی ہے. اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 14. اس قاعدہ کا نام ہے قاعدہ دعیہ اور
رضیہ جو واو کسرہ کے بعد طرف کلمہ میں واقع ہوا، طرف کلمہ مطلب آخری طرف کے معنی کنارے کے آتے ہیں. تو مثال کے طور پر کلمے کے تین حرف ہیں، فعال مان لیتے ہیں. تو فا عین لام، اس میں جو لام ہے نا اس کو جو ہے کہیں گے طرف کلمہ، یعنی کلمے کے بالکل کنارے میں. تو جو واو کسرہ کے بعد طرف کلمہ میں واقع ہو وہ یا ہو جاتا ہے. جیسے رضیہ اصل میں راضی و تھا، تو واو جو ہے یہاں پر طرف کلمہ یعنی بالکل آخر میں واقع ہے، اس لیے اس واو کو ہم نے یہاں سے بدل دیا تو راضیہ ہو گیا. قاعدہ نمبر 15، قاعدہ دعو ارزو، جب لام کلمہ میں حرف علت مضموم اور اس کا ماقبل مکسور ہو اور اس کے بعد واو ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو دیتے ہیں، پھر اجتماع ساکنین ہو تو گرا دیتے ہیں. جیسے راضی و سے رازو. اگر واو نہ ہو تو حرکت حذف کر دیتے ہیں، جیسے یرمیو سے یرمی. بالکل آسان قاعدہ ہے. دیکھیے لام کلمہ میں حرف علت مضموم، حرف علت ہے الف واو یا، تو حرف علت مضموم ہو. مثال کے طور پر ہم اسی کو لے لیتے ہیں راضی و، یہ اصل میں کیا تھا؟ رازو جو اصل میں تھا راضی و. تو لام کلمہ میں حرف علت ہے اور مضموم ہے، اور اس کا ماقبل جو ہے، اس حرف علت کا ماقبل جو ہے وہ ہے ضاد جو کہ مکسور ہے، اور اس کے بعد واو ہو، یعنی حرف علت کے بعد واو ہو. تو یہ حرف علت کے بعد واو ہے تو اس کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا کریں گے، اس واو جو حرف علت ہے اس کی حرکت ضمہ کو اٹھا کر اس کے ماقبل کس کو دے دیں گے؟ ضاد کو دیں گے. پھر استواء ساکنین ہے تو گرا دیتے ہیں. اب استواء ساکن یہاں ہو گیا، اس لیے جو ہے ہم نے اس کے اندر ایک واو گرا دیا تو رزو ہو گیا. اور اگر واو نہ ہو تو حرکت حذف کر دیتے ہیں. اگر حرف علت واو نہ ہو تو اس حرکت کو حذف کر دیتے ہیں. جیسے یرمیو سے یرمی. گردان ماضی معروف، باب سمیہ واوی اور تعلیل. رضیہ رضیہ رضو رضیت رضیتا رضینہ رضیت رضیتما رضیتم رضیتی رضیتم رضیتن رضیت رضینہ. اب ان کے سیغوں کے اندر جو تعلیل ہوئی یہ باب سمیہ سے ہے، اور اس کے سیغوں کے اندر جو تعلیل ہوئی ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں. راضی اصل میں راضی ہوا تھا، واو طرف میں بعد کسر کے واقع ہو کر یا ہو گیا. یہ قاعدہ نمبر 14 بیان میں اسی کے تحت اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے. راضی اصل میں راضی ہوا تھا، تعلیل مثل رضیہ کے ہے، واو طرف کلمہ واقع ہے اس لیے واو کو ہم نے یا سے بدل دیا تو رضیہ ہو گیا. رضو اصل میں راضی او تھا، واو یا سے بدل کر رضی ہوا، قاعدہ نمبر 14 کے تحت. ضمہ یا پر دشوار تھا، ماقبل کو دیا یا بسبب استماع ساکن کے گر گئی. اس کے بعد رضیت رضیتا رضینہ، اصل میں رضیوتا رضیونا ہے. ان سب سیغوں میں واو یا سے بدلا، وہی طرف کلمہ والا جو قاعدہ نمبر 14 بیان ہوا اس کے تحت تعلیل ہوئی ہے.